بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گل رانا کھلا، احمد علیہ السلام، سیرت و سوانح، مرتبہ اے ولیم۔ مقدمہ ڈاک و متفرقات۔ گزشتہ سے پیوستہ مضمون چل رہا ہے۔ قارئین کرام، یہ دلیل اور نظیر تھی اس بات کی کہ خدا پر توکل کرنے والے اور اس کو اپنا وکیل اور کارساز سمجھنے والے کبھی رسوا ہوتے ہیں نہ شرمندہ۔ ونعم المولا ونعم الوکیل۔ اور حضرت اقدس علیہ السلام کی سیرت و سوانح کا ایک روشن ترین باب ہے کہ وہ انسان جس نے اپنی گزشتہ ساری عمر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ آج اچانک اپنے خدا پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ نبی کی سوانح کا یہ باب تاریخ انبیاء میں ہمیشہ اس کی سچائی کی ایک ناقابل تردید دلیل کے طور پر لیا گیا ہے۔ چنانچہ جب وہ خدا کی طرف سے خدا سے حکم پا کر کھڑا ہوتا ہے اور لوگ اس کو جھوٹا جھوٹا کہنا شروع کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے، یعنی قرآن کریم کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، سورہ یونس آیت 17۔ یہاں بھی حضرت اقدس علیہ السلام نے اپنی سوانح کے اسی باب اور اس باب کے اسی واقعہ کو بھی پیش فرمایا ہے۔ چنانچہ جب مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے آپ علیہ السلام کے دعویٰ کے بعد آپ پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تو حضرت اقدس علیہ السلام نے آئینہ کمالات اسلام میں اس کا تفصیلی جواب عطا فرمایا ہے۔ آپ اس میں تحریر فرماتے ہیں، اگر آپ طالب حق بن کر میری سوانح زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ پر قطعی ثبوتوں سے یہ بات کھل سکتی ہے کہ خدا تعالی ہمیشہ کذب کی ناپاکی سے مجھ کو محفوظ رکھتا رہا ہے، یہاں تک کہ بعض وقت انگریزی عدالتوں میں میری جان اور عزت ایسے خطرہ میں پڑ گئی کہ بجز استعمال کذب اور کوئی صلاح کسی وکیل نے مجھ کو نہ دی، لیکن اللہ جل شانہ کی توفیق سے میں سچ کے لیے اپنی جان اور عزت سے دستبردار ہو گیا، اور بسا اوقات مالی مقدمات میں محض سچ کے لیے میں نے بڑے بڑے نقصان اٹھائے، اور بسا اوقات محض خدا تعالیٰ کے خوف سے اپنے والد اور اپنے بھائی کے برخلاف گواہی دی اور سچ کو ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اس گاؤں میں اور نیز بٹالہ میں بھی میری ایک عمر گزر گئی ہے، مگر کون ثابت کر سکتا ہے کہ کبھی میرے منہ سے جھوٹ نکلا ہے؟ پھر جب میں نے محض للہ انسانوں پر جھوٹ بولنا ابتدا سے متروک رکھا اور بارہا اپنی جان اور مال کو صدق پر قربان کیا تو پھر میں خدا تعالیٰ پر کیوں جھوٹ بولتا؟ بحوالہ آئینہ کمالات اسلام۔ مزید اسی جگہ فرماتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ جس نے جھوٹ کو بھی ترک نہیں کیا وہ کیوں کر خدا تعالیٰ کے آگے متقی ٹھہر سکتا ہے اور کیوں کر اس سے کرامات صادر ہو سکتی ہیں؟ غرض اس طریق سے ہم دونوں کی حقیقت مخفی کھل جائے گی، ہم دونوں کی حقیقت مخفی کھل جائے گی اور لوگ دیکھ لیں گے کہ کون میدان میں آتا ہے اور کون بموجب آیت کریم لہم البشرا اور حدیث نبوی کے صادق ثابت ہوتا ہے۔ ماہذا ایک اور بات بھی ذریعہ آزمائش صادقین ہو جاتی ہے جس کو خدا تعالیٰ آپ ہی پیدا کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی انسان کسی ایسی بلا میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس وقت بجز کذب کے اور کوئی ہیلہ رہائی اور کامیابی کا اس کو نظر نہیں آتا۔ تب اس وقت وہ آزمایا جاتا ہے کہ آیا اس کی سرشت میں صدق ہے یا کذب، اور آیا اس نازک وقت میں اس کی زبان پر صدق جاری ہوتا ہے یا اپنی جان اور آبرو اور مال کا اندیشہ کر کے جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ اس قسم کے نمونے اس عاجز کو کئی دفعہ پیش آئے ہیں جن کا مفصل بیان کرنا موجب تطویل ہے، تاہم 3 نمونے اس غرض سے پیش کرتا ہوں کہ اگر ان کے برابر بھی آپ کو کبھی آزمائش صدق کے مواقع پیش آئے ہیں تو آپ کو اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ آپ ان کو ثبوت ان کے ضرور شائع کریں، تا معلوم ہو کہ آپ کا صرف دعویٰ نہیں بلکہ امتحان اور بلا کے شکنجہ میں بھی آ کر آپ نے صدق نہیں توڑا۔
ازن جملہ ایک یہ واقعہ ہے کہ میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد مرزا اعظم بیگ صاحب لاہوری نے شرکائے ملکیت قادیان سے مجھ پر اور میرے بھائی مرحوم مرزا غلام قادر پر مقدمہ دخل ملکیت کا عدالت ضلع میں دائر کرا دیا، اور میں بظاہر جانتا تھا کہ ان شرکاء کو ملکیت سے کچھ غرض نہیں، کیونکہ وہ ایک گم گشتہ چیز تھی جو سکھوں کے وقت میں نابود ہو چکی تھی، اور میرے والد صاحب نے تنہا مقدمات کر کے اس ملکیت اور دوسرے دیہات کے بازیافت کے لیے 8,000 کے قریب خرچ و خسارہ اٹھایا تھا، جس میں وہ شرکاء ایک پیسہ کے بھی شریک نہیں تھے۔ سو ان مقدمات کے اثناء میں جب میں نے فتح کے لیے دعا کی تو یہ الہام ہوا کہ اجیب کل دعائک الا فی شرکائک، یعنی میں تیری ہر یک دعا قبول کروں گا مگر شرکاء کے بارے میں نہیں۔ سو میں نے اس الہام کو پا کر اپنے بھائی اور تمام زن و مرد عزیزوں کو جمع کیا، جو ان میں سے بعض اب تک زندہ ہیں، اور کھول کر کہہ دیا کہ شرکاء کے ساتھ مقدمہ مت کرو، یہ خلاف مرضی حق ہے، مگر انہوں نے قبول نہ کیا اور آخر ناکام ہوئے، لیکن میری طرف سے ہزارہا روپیہ کا نقصان اٹھانے کے لیے استقامت ظاہر ہوئی۔ اس کے وہ سب جو اب دشمن ہیں گواہ ہیں، چونکہ تمام کاروبار ذمہ داری میرے بھائی کے ہاتھ میں تھا، اس لیے میں نے بار بار ان کو سمجھایا مگر انہوں نے نہ مانا اور آخر نقصان اٹھایا۔ ازن جملہ ایک یہ واقعہ ہے کہ تخمیناً 15 یا 16 سال کا عرصہ گزرا ہوگا، یا شاید اس سے کچھ زیادہ ہو، کہ ساجز نے اسلام کی تائید میں آریوں کے مقابل پر ایک عیسائی کے مطبع میں، جس کا نام رولیا رام تھا اور وہ وکیل بھی تھا اور امرتسر میں رہتا تھا، اور اس کا ایک اخبار بھی نکلتا تھا، ایک مضمون بغرض تباہ ہونے کے ایک پیکٹ کی صورت میں، جس کی دونوں طرفیں کھلی تھیں، بھیجا، اور اس پیکٹ میں ایک خط بھی رکھ دیا۔ ازن جملہ ایک نمونہ یہ ہے کہ میرے بیٹے سلطان احمد نے ایک ہندو پر بدی بنیاد نالش کی کہ اس نے ہماری زمین پر مکان بنا لیا ہے، اور مسماری مکان کا دعویٰ تھا، اور ترتیب مقدمہ میں ایک امر خلاف واقعہ تھا جس کے ثبوت سے وہ مقدمہ ڈسمس ہونے کے لائق ٹھہرتا تھا، اور مقدمہ کے ڈسمس ہونے کی حالت میں نہ صرف سلطان احمد کو بلکہ مجھ کو بھی نقصان تلف ملکیت اٹھانا پڑتا تھا۔ تب فریق مخالف نے موقع پا کر میری گواہی لکھا دی، اور میں بٹالہ میں گیا اور بابو فتح الدین سب پوسٹ ماسٹر کے مکان پر، جو تحصیل بٹالہ کے پاس ہے، جا ٹھہرا، اور مقدمہ ایک ہندو منصف کے پاس تھا جس کا اب نام یاد نہیں رہا، مگر ایک پاؤں سے وہ لنگڑا بھی تھا۔ اس وقت سلطان احمد کا وکیل میرے پاس آیا کہ اب وقت پیشی مقدمہ ہے، آپ کیا اظہار دیں گے؟ میں نے کہا کہ وہ اظہار دوں گا جو واقعی امر اور سچ ہے۔ تب اس نے کہا کہ پھر آپ کے کچہری جانے کی کیا ضرورت ہے، میں جاتا ہوں تا مقدمہ سے دستبردار ہو جاؤں۔ سو وہ مقدمہ میں نے اپنے ہاتھوں سے محض رعایت صدق کی وجہ سے آپ خراب کیا، اور راست گوئی کو ابتغاء مرضات اللہ مقدم رکھ کر مالی نقصان کو ہیج سمجھا۔ یہ آخری دو نمونے بھی بے ثبوت نہیں۔ پہلے واقعہ کا گواہ شیخ علی احمد وکیل گرداسپور اور سردار محمد حیات خان صاحب CSI ہیں، اور نیز مثل مقدمہ دفتر گرداسپورہ میں موجود ہوگی، اور دوسرے واقعہ کا گواہ بابو فتح الدین اور خود وکیل جس کا اس وقت مجھ کو نام یاد نہیں، اور نیز وہ منصف جس کا ذکر کر چکا ہوں، جو اب شاید لدھیانہ میں بدل گیا ہے۔ غالباً اس مقدمہ کو 7 برس کے قریب گزرا ہوگا۔ ہاں، یاد آیا، اس مقدمہ کا ایک گواہ نبی بخش پٹواری بٹالہ بھی ہے۔ اب اے حضرت شیخ صاحب، اگر آپ کے پاس بھی اس درجہ ابتلا کی کوئی نظیر ہو جس میں آپ کی جان اور آبرو اور مال راست گوئی کی حالت میں برباد ہوتا آپ کو دکھائی دیا ہو، اور آپ نے سچ کو نہ چھوڑا ہو اور مال اور جان کی کچھ پرواہ نہ کی ہو، تو للہ وہ واقعہ اپنا اس کے کامل ثبوت کے پیش کیجیے، ورنہ میرا تو یہ اعتقاد ہے کہ اس زمانہ کے اکثر ملا اور مولویوں کی باتیں ہی باتیں ہیں، ورنہ ایک پیسہ پر ایمان بیچنے کو تیار ہیں،
کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ کے مولویوں کو بدترین خلائق بیان فرمایا ہے، اور آپ کے مجدد صاحب نواب صدیق حسن خان مرحوم حجج الکرامہ میں تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ آخری زمانہ یہی زمانہ ہے۔ سو ایسے مولویوں کا زہد و تقوی بغیر ثبوت قبول کرنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کی تکذیب لازم آتی ہے۔ سو آپ نظیر پیش کریں، اور اگر پیش نہ کر سکیں تو ثابت ہوگا کہ آپ کے پاس صرف راست گوئی کا دعویٰ ہے، مگر کوئی دعویٰ بے امتحان قبول کے لائق نہیں۔ اندرونی حال آپ کا خدا تعالیٰ کو معلوم ہوگا کہ آپ کبھی کذب اور افتراء کی نجاست سے ملوث ہوئے یا نہیں، یا ان کو معلوم ہوگا جو آپ کے حالات سے واقف ہوں گے۔ جو شخص ابتلا کے وقت صادق نکلتا ہے اور سچ کو نہیں چھوڑتا، اس کے صدق پر مہر لگ جاتی ہے۔ اگر یہ مہر آپ کے پاس ہے تو پیش کریں، ورنہ خدا تعالیٰ سے ڈریں، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی پردہ دری کرے۔ آپ کی ان بیہودہ اور حاسدانہ باتوں سے مجھ کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ تم مختاری اور مقدمہ بازی کا کام کرتے رہے ہو۔ آپ ان افتراؤں سے باز آ جائیں۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ عاجز ان پیشوں میں کبھی نہیں پڑا کہ دوسروں کے مقدمات عدالتوں میں کرتا پھرے۔ ہاں، والد صاحب کے زمانہ میں اکثر وکلاء کی معرفت اپنی ذمہ داری کے مقدمات ہوتے تھے، اور کبھی ضرورتاً مجھے آپ بھی جانا پڑتا تھا، مگر آپ کا یہ خیال کہ وہ جھوٹے مقدمات ہوں گے ایک شیطنت کی بدبو سے بھرا ہوا ہے۔ کیا ہر یک نالش کرنے والا ضرور جھوٹا مقدمہ کرتا ہے یا ضرور جھوٹ ہی کہتا ہے؟ اے کجتبہ شیخ، خدا جانے تیری کس حالت میں موت ہوگی۔ کیا جو شخص اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے یا اپنے حقوق کے طلب کے لیے عدالت میں مقدمہ کرتا ہے، اس کو ضرور جھوٹ بولنا پڑتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ جس کو خدا تعالیٰ نے قوت صدق عطا کی ہو اور سچ سے محبت رکھتا ہو، وہ بالطبع دروغ سے نفرت رکھتا ہے، اور جب کوئی دنیاوی فائدہ جھوٹ بولنے پر ہی موقوف ہو تو اس فائدہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ مگر افسوس کہ نجاست خوار انسان ہر یک انسان کو نجاست خوار ہی سمجھتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ بغیر جھوٹ بولنے کے عدالتوں میں مقدمہ نہیں کر سکتے۔ سو یہ قول ان کا اس حالت میں سچا ہے کہ جب ایک مقدمہ باز کسی حالت میں اپنے نقصان کا روادار نہ ہو اور خواہ مخواہ ہر یک مقدمہ میں کامیاب ہونا چاہے، مگر جو شخص صدق کو بہرحال مقدم رکھے، وہ کیوں ایسا کرے گا؟ جب کسی نے اپنا نقصان گوارا کر لیا تو پھر وہ کیوں کذب کا محتاج ہوگا؟ بحوالہ آئینہ کمالات اسلام، آواز مرزا عمران احسن۔